یہ وعدہ صادق سوم آپریشن جاری ہے، صہیونی ریاست پر میزائلوں کی بارش کر دی گئی ہے ایران کی جانب سے، اور بالخصوص 2-3 شہر جن میں تل ابیب اور یروشلم شامل ہیں، وہاں سے یہ سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا، اور یہ سلسلہ پورٹ سٹی حیفا پر اس وقت موجود ہے، جس میں 40 کے قریب بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے، اور یہ سیدھے وہ حساس تنصیبات پر لگے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر خوف و ہراس بھی ہے اور ساتھ تباہی کے مناظر بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی پر مزید بات کرتے ہیں، میجر ریٹائرڈ میثم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ میثم رضا صاحب بات کرنے کے لیے۔ یہ جو نئے اور تازہ حملے کیے گئے، اس سے پہلے ہی یہ کہا گیا تھا کہ یہ بھرپور حملے ایران کی جانب سے کیے جائیں گے، کیا کہتے ہیں سر اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ایران کے روحانی پیشوا ہیں خامنئی صاحب، انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ اب اگر مزید اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی مہم جوئی ہوئی تو اس کا اب اس سے بھی بڑھ کے جواب دیا جائے گا۔ تو آج پھر جو نحوست برا جو نیتن یاہو ہے، اس نے دوبارہ آج ان کے 2-3 شہروں پہ اور ایک نیوکلیئر سائٹ پہ دوبارہ اٹیک کیا، اور اس کے جواب میں اٹ واز ویری مچ ایکسپیکٹڈ کہ ایران دوبارہ بھرپور جواب دے گا۔ اور آج پوری رات آپ دیکھیں گے کہ تل ابیب جو ہے وہ اگر اپنی روشنی ان کی بند بھی رہی تو آپ کو روشن نظر آئے گا، جو کہ ایران کے بیلسٹک میزائل کی روشنیاں ہوں گی، اور جو کل کی صبح نکلے گی وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ صبح نظر آئے گی۔ جی اچھا، یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا، جس کا بڑا نام تھا اور بڑی باتیں کی جا رہی تھیں، آئرن ڈون سسٹم، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ پھر کام نہیں کر رہا یا ایران نے اس کو باقاعدہ ڈیٹیکٹ کر لیا ہوا ہے؟ دیکھیں، کل جو ایران کا اٹیک تھا وہ بڑا کیلکولیٹڈ اٹیک تھا، اور ایران نے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے 3 بیلسٹک میزائل جو تھے وہ آئرن ڈوم کے کنٹرول سسٹم کے اوپر مارے ہیں۔ 2 بیلسٹک میزائل انہوں نے منسٹری آف ڈیفنس کے اوپر مارے ہیں، اور جو بالکل بہدف جا کے ہٹ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ڈرون آج وہ افیکٹونیس نہیں دکھا رہا جو کل تک وہ دکھا رہا تھا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کی نصرت آن پہنچتی ہے تو ایوری ڈاگ ہیز اے ڈے، اور دس ڈاگ آئی تھنک ہیز کم ٹو اٹس ڈیسٹینیشن۔ اور جو ان کا ابو ہے وہ اب جو بیٹھا ہے، جس کے 2 حرامی بچے ہیں، ایک انڈیا ہے ایک اسرائیل ہے، تو ایک بچہ پاکستان کے ہاتھوں پٹ چکا 10 مئی کو، دوسرا بچہ آج اس کا جو ہے وہ ایران کے ہاتھوں کل کا پٹ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس بات نے کہیں نہ کہیں خیر کے اوپر ختم ہونا ہے، اور خیر اب جو ہے وہ اسرائیل کے نیست و نابود ہونے میں ہی ہے۔ اور یہ بات ابھی مسلم کنٹریز کو بہت واضح طور پہ یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف اس کا ہدف نہ حماس ہے، نہ اس کا ہدف حزب اللہ ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، ایران ہے، عراق ہے، اس کا الٹیمیٹلی اینڈ ہدف جو ہے وہ پاکستان ہے۔ آج بھی اگر جی ہم لوگ ہوش کے ناخن نہیں لیتے، آج بھی اگر امت کو ہم ایک چھتری کے تلے نہیں اکٹھا کرتے، آج بھی ہم اگر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے سائے تلے اکٹھے نہیں ہوتے، تو یہ ایک ایک کر کے اسی طرح ہمیں ترن والا بناتا جائے گا، اور اسی طرح اس کے لیے دشمن جو ہے وہ نہ کوئی وہ ملک ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی فقہ ہے، اس کے لیے ہر وہ شخص دشمن ہے جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، جو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ وہ اسرائیل کا ہدف ہے، وہ اس کا دشمن ہے، اس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آگے ملک کون ہے۔ اور آج ہم اگر اس کلمہ گو کے اوپر اپنے اس بلیف کے اوپر اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہم اس کا شکار بنتے رہیں گے، جس طرح حماس اور لبنان اور سیریا بنے، اور جس طرح ابھی وہ ایران کے ساتھ لڑتا۔ جی اچھا، ایک تو حکومتی سطح پہ، لیکن دوسرا عوامی سطح پہ تو چیزیں سامنے آئیں، حکومت نے بھی اپنے بیانات جاری کیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیانات حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، یہ جو سٹانس ہے پاکستان کا، وہ سیٹسفائیڈ ہے یا مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں اس پہ بڑا واضح طور پہ میرا ایک سٹانس ہے کہ اگر آج اسرائیل ہم پہ اٹیک کرے جی تو جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باقی مسلم برادر جو ہیں ہمارے لیے کیا کریں، آج وہ ہمیں ایران کے لیے کرنی چاہیے۔
اٹ از سمپل وے. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہسٹری کو یاد رکھیں کہ اگر رشیا نے افغانستان کے اوپر اٹیک کیا تھا تو ہم نے سب سے بڑی جو اس وار کے اندر اپنے آپ کو الجھایا تھا، اس کی سب سے بڑی اس وقت ریزن جو دی گئی تھی وہ یہ دی گئی تھی کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ سیو کرنی ہے افغانستان کے اندر. جی جی تو اب اگر ہم نے رشیا سے اسٹریٹجک ڈیپتھ سیو کرنے کے لیے رشیا کو افغانستان کے اندر انگیج کیا تھا، تو اب جب کہ نیتن یاہو ببانگے دوہل اپنی توتی بجا رہا ہے کہ میرا اگلا ہدف پاکستان ہے، تو ہم اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ ایران کے اندر کیوں نہیں سسٹین کر سکتے ہم؟ تو یہ کافی ساری جو اسٹریٹجک لیول پہ ڈیسیژنز ہیں جو میرا خیال ہے میڈیا پہ ہم نہیں لے سکتے. جی میں کوئی بہت زیادہ غیر مطمئن بھی نہیں ہوں حکومت نے جو سٹانس لیا ہے. اس وقت اگر سیکورٹی کونسل میں دیکھا جائے تو پوری دنیا میں سے 4 ملک ہیں جنہوں نے نکل کے سیکورٹی کونسل میں ایران کے لیے اجلاس طلب کیا، جس کا ایرانی مندوب نے شکریہ بھی ادا کیا. اس میں 4 میں سے ٹوٹل 2 مسلم کنٹریز ہیں، ایک ویلڈ مسلم کنٹری ہے، ایک ذرا تھوڑا کمزور تھا الجزائر، مگر مین لیڈ جو ہے وہ پاکستان نے کیا. اس کے بعد چائنا تھا، رشیا تھا. تو ذرا نم ہو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ہم مایوس نہیں ہیں. اور بہت ساری ایسی سپورٹ ہوتی ہے جو میڈیا کے اوپر ڈکلیئر نہیں کی جا سکتی، نہ ہی جو اوپن ڈکلیئرڈ سپورٹ ہوتی ہے. جس طرح ہمارے ساتھ بھی جب ہماری بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو ہمارے بہت سارے برادر ملکوں نے ہماری چھپ کے ڈپلومیٹک طریقے سے اوپن میں ہماری سپورٹ بھی کی، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے نکلا. تو اسی طرح پاکستان گورنمنٹ بھی اپنا رول ایک پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے. جی اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا رشیا اور امریکہ کے جو مابین آپس میں ان کے جو سربراہان ہیں اور ان کے آپس میں ملاقات ہوئی، ان کی فون پہ بات بھی ہوئی، تو کیا ان کی جو ڈی ایسکیلیشن کی طرف پیش قدمی کے لیے یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں دونوں ممالک؟ جی بالکل. اس وقت گیم تو اصل جو ہے میرے حساب سے ابھی بھی جو ہے یہ پراکسی چل رہی ہے. گو کہ دونوں ایران ایک سوورن کنٹری ہے، مگر اس وقت اگر کل سیکورٹی کونسل میں رشیا اور چائنا ایران کے ساتھ کھڑے تھے تو بیسیکلی ان کا تو نہ کوئی ریلیجن کا رشتہ ہے ایران کے ساتھ، نہ کوئی بلیف کا رشتہ ہے، نہ کوئی بارڈر کا رشتہ ہے. اگر وہ کھڑے تھے تو وہ اینیمی آف اینیمی کے فرینڈ کے چکر میں کھڑے تھے. اور ایک وہ اس وقت ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ اگر ان کا ایک الائڈ کنٹری ہے اور جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹس بھی رکھتا ہے، اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹس بھی رکھتا ہے، تو وہ اس کے سروائیول کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے اور اس کے سیز فائر کے لیے پوری کوشش کریں گے. اور آئی تھنک ان کی کوشش میٹر بھی کرتی ہے. اسپیشلی اس وقت چائنا جو ہے اٹ از ون آف دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈر ان دا ورلڈ، اور وہ ایک اکنامیکل پاور ہے. اور چائنا کے بہت سارے اسٹیکس ہیں، بہت سارے پروجیکٹس ہیں. اس وقت جو ون روڈ پروجیکٹ ہے اس وقت ایران کے اندر، وہ بڑا میٹر کرتا ہے اس کے لیے. اور رشیا جی. اور دوسری جانب اگر سعودیہ کی بات کی جائے تو اس میں ہم نے کچھ عرصے پہلے سے ہی دیکھا کہ سعودیہ جو ہے وہ جو ہے سافٹ کارنر رکھنا چاہ رہا ہے، یا دوسرے ممالک چاہ رہے ہیں کہ یہ ایران کے بارے میں رکھے، اور یہ رکھنا شروع بھی کر دیا. آپ نے دیکھا بھی اس حوالے سے. تو اب جو اس سچویشن کے اندر سعودیہ کا کردار کیا رہے گا اور کیا ہونا چاہیے؟ لیکن سعودی عرب کو ایک بڑا سعودی عرب اس وقت جو ہے نا بڑے انٹیلیجنٹ مووز کر رہا ہے. سعودی عرب اس وقت ایک کمرشل ہب بننے جا رہا ہے. اس کو ایک ڈفرینٹ اپنا اس نے پوسچر چینج کر لیا ہے، اپنے ریلیجیس پوسچر سے اکنامیکل پوسچر کے اندر اس نے ٹرانسفارم ہونے جا رہا ہے. جی جی. اس کو پتا ہے کہ وہ خطے میں رہ کے امریکہ کے ساتھ سینگ پھنسا کے یا اسرائیل کے ساتھ سینگ پھنسا کے تو وہ اپنی جو چینج آف پوسچر والا جو ٹینیور ہے اس کو وہ خراب نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو پازیٹیو چیز اس دوران نظر آئی وہ یہ تھی کہ اس نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ 38 سال کے بعد بحال کیے. سعودی ایئر لائن نے ایران کے اندر تہران سے آپریٹ کرنا شروع کر دیا. تہران سے حاجیوں کا کوٹا جو ہے وہ بڑھا دیا گیا.
اب جب کہ ایران کی ایئر اسپیس جنگ کی وجہ سے بند ہوئی ہے تو جو حاجی ٹریپ ہوئے ہیں سعودی عرب میں ان کو انہوں نے اسٹیٹ گیسٹ کا اسٹیٹس دے دیا. اس کے بعد انہوں نے اسرائیل کی اگریشن کو کنڈیم کیا. تو یہ سارے بڑے پازیٹیو سائنس ہیں. وہ اپنی ایک سیف لائن میں رہ کے پھر بھی کسی حد تک اپنا پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے. بٹ اس طرح چھپ چھپا کے کنڈیم کرنا اسرائیل کو, چاہے پاکستان ہو, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے کوئی اور مسلم کنٹری ہو, آئی تھنک اس معاملے سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ گئی ہوئی ہیں. اور جیسا کہ نوابزادہ رسول صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. تو یہ جو اس وقت یہ جو ایک ناجائز ریاست ہے یہ صرف دعاؤں سے یا کنڈیم کرنے سے ختم نہیں ہونی. یہ اس کو جس طرح ویسٹ نے مل کے اس کو بنایا ہے اس طرح اب ٹائم ہے کہ ہم مل کے اس کو ختم کریں. اور وی ہیو دا کیپیبلٹی, وی ہیو دا کریڈیبلٹی, وی ہیو دا پوٹینشیل اینڈ وی ہیو دا اسپرٹ. صرف اس میں یہ ہے کہ ہم سب نے یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. اب وہ کس دن ہماری یونٹی کی سٹی بچتی ہے, ہماری اور آپ کی مل کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے کہ ہم یونائٹ ہو کے اس کو ختم ہوتا دیکھیں اور اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کریں. اچھا, ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. کل آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشن میں ہنگامی اجلاس وہاں پر سلامتی کونسل کا ہوا تو بغیر نتیجہ ختم ہو گیا. تو یعنی جتنے بھی مندوبین تھے اپنے اپنے انہوں نے خیالات کا اظہار کیا اور اپنے اپنے ممالک کو ریپرزینٹ کیا, لیکن نتیجہ وہی جو ہمیں توقع تھی کہ ایسا ہی ہوگا. تو کیا ابھی جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہ اپنی حیثیت کے بارے میں میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ وہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے, اور کیا ان کا حال یا وہی ہوگا یا ان کا اینڈ وہی ہوگا جو کہ لیگ آف دا نیشنز کا ہوا تھا؟ اس سے بھی برا ہوگا, ان کا حال اس سے بھی برا ہوگا, اس لیے کہ جتنا ظلم ان کے ہوتے ہوئے ہوا ہے اتنا ظلم اس کے ہاتھوں نہیں ہوا تھا. یہ اس وقت وہ گارنٹر بنا ہوا ہے کہ جہاں ظلم کروانا ہوتا ہے تو اس ظلم کی گارنٹی جو ہے ظالم کو یونائٹڈ نیشن دے رہا ہے. میں نے اپنی ہوش میں شاید سن 48 میں ایک فیصلہ ان کا مجھے یاد ہے, کہ ہوش تو نہیں, میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی, وہ کشمیر کا فیصلہ تھا کہ جو انہوں نے کشمیر کے اوپر ایک حق عہدہ دیا, مگر 77 سالوں میں اس فیصلے کے اوپر وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے آج تک, بلکہ اس کو ریپیٹیشن میں ایک دفعہ دہرا بھی نہیں سکے. وہ کوئی اللہ کا بندہ تھا جو جلدی میں فیصلہ دے گیا, اس دن شاید وہ گھر سے بیوی سے لڑ کے آیا ہوگا. تو اس کے بعد مجھے یونائٹڈ نیشن کا آج تک کوئی انصاف یا منصف والا یا ایک بڑے ہونے والا لیڈنگ رول نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھا کہ جو ویٹو کی پاور دی گئی ہے, اب وہ تو ایک ایسا ویپن دے دیا گیا ظالم کے ہاتھوں میں کہ تو ظلم بھی کرتا جا اور ویٹو بھی کرتا جا, اور اس کے بعد تو امن کے گیت بھی گاتا جا. یعنی کہ ایک ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ تم ہی منصف, تم ہی ظالم, تم ہی قاتل اور تم ہی مظلوم. تو یہ اب اس کا یونائٹڈ نیشن کا بھی میرا خیال ہے اب انت آ چکا ہوا ہے, اور یہ اسرائیل کے خاتمے کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے پورا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. تشویش کی بات یہ ہے کہ جو لیگ آف دا نیشنز کا اینڈ تھا وہ تو ظاہر ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی, تو کیا ابھی جو یہ سلسلہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو کیا پھر یہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے اس کا طبلِ جنگ جو ہے بج چکا ہے؟ دیکھیں, ابھی اگر اگلے ایک آدھ دن کے اندر اندر یہ سیز فائر نہ ہوا تو آئی تھنک اس خطے کی جو باقی سپر پاورز ہیں ان کو موبلائز ہونا پڑے گا, کیونکہ وہ اس طرح ایک ایک کر کے اپنے الائی کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. وہ اس ریجن میں امریکن جوکی کو اتنا پاورفل نہیں ہونے دیں گے. تو جب خطے کی باقی سپر پاورز رشیا ہے, چائنا ہے, پاکستان ہے, جب یہ موبلائز ہوں گے تو اس کے بعد تھرڈ ورلڈ وار کیا, نیوکلیئر وار سے کس کو کون روک سکے گا. اور ایران کو بھی اب اپنے دیکھیں, ایران پچھلے 50 سال سے اقتصادی پابندیوں کی زد میں ہے. ایران کے پاس اس طرح کا مڈل رینج ویپن سسٹم, ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. تو جب ایک کسی کے پاس جب اپنا پورا ڈیفنس سسٹم نہیں ہوتا تو وہ
پھر اپنے ایکسٹریم آپشن پہ جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ پچھلے 35 سال سے ایران یورینیم انریچمنٹ کر رہا ہے. اب جی کتنی کر چکا ہے, کیا کیپیبلٹی حاصل کر چکا ہے, نوبڈی نوز. اور اگر وہ اپنی یہ کیپیبلٹی حاصل کر چکا ہوا ہے تو جس لمحے ایران نے اپنے آپ کو سفوکیٹ ہوتا فیل کیا تو ایران ول گو فار دا الٹیمیٹ آپشن. اور اگر ایران اپنے الٹیمیٹ آپشن پہ سروائیول کے لیے جاتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کا حق ہے, تو اس کے بعد پھر اس دنیا کو نیوکلیر تباہی سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو لیکن آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ اب سپر پاورز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور یہ جو انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ جنگ بھی لگوا کے اور اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ ہمارا اس جنگ سے تعلق کوئی نہیں, آئی تھنک پیپل آر فیڈ اپ وتھ دس گیم. آپ نے اقتصادی پابندیوں کی بات کی جو ایران پر لگائی گئی ہیں, تو اس کا بھی ایک تو ویک پوائنٹ ہے جو کہ سامنے آیا. کیا دوسرا ویک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو دفاعی نظام ہے ایران کا, وہ بھی کوئی وہ جو متوقع رزلٹس تھے وہ بھی سامنے نہیں آئے؟ دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جو ان کا آئرن ڈوم تھا وہ بھی شاید پراپر کام نہیں کر رہا ہے, اس سے ساری چیزیں اپڈیٹڈ ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے بھی ایران کو تھوڑا سا نقصان زیادہ نظر آ رہا ہے. اس وقت جہاں نقصان ایران کا ہوا ہے وہی نقصان اسرائیل کا ہو رہا ہے. آپ صحیح. اصل سوال یہ ہے کہ جیت کون رہا ہے. جی جی دس از اے ملین بلکہ بلین ڈالر کوشچن. جی جیت وار لارڈز نے, جیت وار انڈسٹری کے میکرز اور اونرز جیت رہے ہیں اس وقت, اور انہی کی اصل جیت ہے. اور انہی نے یہ ساری آگ لگائی ہے اور وہی یہ آگ بجھنے نہیں دے رہے. وہ انہی کی ساری سیل ہے, انہی کی ساری گیم ہے, انہی کے سب کچھ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. آج اگر ایک میزائل سسٹم فیل ہوا ہے, آئرن ڈوم فیل ہوا ہے, تو ابھی وہ اسرائیل کو کہیں گے کہ اب آئی تھنک نو یو نیڈ ٹو اپ گریڈ یور آئرن ڈوم. اب بیک اینڈ سے ایران کو پیغام پہنچ رہے ہوں گے کہ اب ہم آپ کو ایک اچھا میزائل سسٹم دیتے ہیں اسرائیل کو مارنے کے لیے. یہی امریکہ ایران کو بھی پیچھے سے میزائل سسٹم دے دے گا بلیک میں. جس طرح ایران کا تیل بھی بلیک میں خریدتا رہا تو میزائل سسٹم بھی دے دے گا اسرائیل کو. دونوں طرف کھیلیں گے یہ. تو آئی تھنک اس وقت جو جینون امن چاہنے والی قومیں ہیں, دس از ہائی ٹائم دے شوڈ جوائن دیئر ہیڈز ٹوگیدر. اور اس وقت اس خطے میں امن کے لیے ان کو ایک بڑی واضح کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز جب یہ آگ پھیلے گی تو یہ پھر رکنے کا نام نہیں لے گی. اچھا, جو وار لارڈز کی آپ نے بات کی, یہ تو ایک تو نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے, بہت سارے ہیں. وہ جو اپنے سسٹم جو ہے, خواہ وہ ڈیفنس سسٹم ہو یا دوسرے ہیں, وہ یعنی اس کو جو ہے وہ مختلف جگہ پر جہاں پہ وار زونز ہیں وہاں پر سیل کیا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے پھر کوشش تو یہی ہوگی کہ یہ سلسلہ جاری رہے, اسکیلیٹ کرے. میں نے یہی آپ سے عرض کیا نا کہ یہ بیسیکلی جیت ان کی ہے. اور جنگیں جو ہیں, میں شاید آگے آپ کسی دوسرے چینل پہ بتا رہا تھا, جنگیں ہمیشہ مس کیلکولیشن سے شروع ہوتی ہیں اور ختم ریئلٹی کے اوپر ہوتی ہیں. اور ریئلٹی اب یہ ہے کہ ایران کے پاس ایک بہت لمبی ڈیپتھ ہے لمبی جنگ لڑنے کے لیے, کیونکہ وہ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے اپنے انڈیجنس سسٹم, چاہے وہ کمزور عیسائی, مگر ان کو اس کے اوپر سروائیول کی عادت ہے. جبکہ اسرائیل کو جو اس وقت اسرائیل جو بیلسٹک میزائل کی روشنی میں روشن ہوا ہے, ان اسرائیلی قوم کو عادت نہیں ہے اس پابندیوں کی اور اس بنکر لائف کی. تو اگر یہ جنگ پرولونگ کرتی ہے تو اسرائیل کے لیے نقصان دہ ہے, ایران سروائیو کر جائے گا. اچھا سر, جو فیوچر کوشچن کو اگر سامنے رکھا جائے, اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا کل جو اجلاس ہوا ہے, جو کہ آپ نے اس کا کردار بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ اس جنگ کو رکوانے میں یا اسی جنگ کے اندر مداخلت کرنے میں اس کی حیثیت کیا باقی رہ گئی ہے. آنے والے وقت میں آپ کیسے دیکھتے ہیں, ریجنلزم پروان چڑھے گی, کیا ہوگا, طاقت کا توازن کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو اب دنیا کو بڑا واضح طور پہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا دیکھ رہا ہوں, اور جتنی بھی بیچ میں گرے لائنز ہیں وہ ختم ہوتی دیکھ رہا ہوں. اب کوئی یا تو وائٹ ہوگا یا پھر بلیک ہوگا, تو دیر ول ناٹ بی گرے لائنز ان بٹوین. تو یہ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ورلڈ سروائیول کے یہ اچھی خبر نہیں ہے, مگر یہ اچھی خبر کیوں نہیں ہے؟ جنہوں نے اس کو برا بنایا
وہی اس وقت حاکم ہے دنیا کے اوپر, وہی منصف ہیں. تو اس چیز کو جو ہے, اب اگر آپ ایک طرف آپ کام کر رہے ہیں انوائرمنٹس کے اوپر, ایک طرف آپ کام کر رہے ہیں اوزون کو بچانے کے لیے کہ ہم دنیا کے لیے, دنیا کے پروٹیکشن کے لیے, ارتھ کے لیے بہت زیادہ ہم سنسیئر ہیں اور اوزون کے اتنا ڈیمیج ہو رہی ہے, اور دوسری طرف آپ ملکوں کو دھکیل رہے ہیں کہ جو نیوکلیئر وار کے اوپر مجبور کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈائیکاٹمی ہے, جو دو چہرے ہیں سپر پاورز کے, یہ اب آئی تھنک سارے ان کے نقاب اتر چکے ہوئے ہیں اور بڑے واضح سٹانسز اب سامنے آ چکے ہوئے ہیں. اب بھی اگر دنیا ہوش کے ناخن نہیں لے گی تو دس ورلڈ از گوئنگ ٹوورڈز اندر بگ وار, جو کہ نہیں ہونی اچھا چاہیے. میجر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ ہیں ماریہ سلطان, دفاعی تجزیہ کار ہیں, ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ماریہ سلطان صاحبہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ اس میں جو مشرق اور مغرب کے درمیان آنے والے وقت میں جو طاقت کا توازن ہے, جو کوشچن ہم نے تھوڑی دیر پہلے میجر صاحب سے کیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اگر یہ تو آنے والے وقت میں اگر مشرق اور مغرب کی پھر بات کریں گے سویلائزیشنل, یہ کلیش میں نہیں تبدیل ہو جائے گی یہ صورتحال؟ ماریہ سلطان صاحبہ, ماریہ سلطان صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے غالباً. ہم میجر صاحب کی طرف دوبارہ آتے ہیں. میجر صاحب آپ پلیز کنٹینیو کریں. ایران نے اسرائیل پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت دوبارہ جوابی حملہ شروع کیا گیا ہے. ایران کی جانب سے اسرائیل پر ہائپر سونک میزائل اور ہائبرڈ ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے. ایران کی جانب سے 100 میزائل داغے گئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے اسرائیلی پورٹ سٹی حائفہ پر حملہ کیا ہے جس سے آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے حیفا اور تامرہ بستی پر حملہ کیا گیا ہے. ایران نے اسرائیل پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت دوبارہ جوابی حملہ شروع کر دیا ہے. ایران کی جانب سے اسرائیل پر ہائپر سونک میزائل پر اور ہائبرڈ ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے. جیسا کہ ایران نے پہلے کہا تھا کہ ہم خیبر میزائل داغیں گے جو کہ ہائپر سونک میزائل ہیں, جو آواز کی سپیڈ سے 8 سے 10 گنا زیادہ سپیڈ سے وہ ان کی سپیڈ ہے. اور ایران نے 2 دن پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم اسرائیل کی جانب یہ میزائل داغیں گے. آج وہی ہوا, ایران کی جانب سے اسرائیل پر ہائپر سونک میزائل اور ہائبرڈ ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے. ایران کی جانب سے اس 100 سے زائد میزائل داغے گئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے اسرائیل پورٹ سٹی حائفہ پر حملہ کیا ہے جس سے آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے حائفہ اور تامرہ بستی پر حملہ کیا گیا ہے. ایران نے اسرائیل پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت دوبارہ جوابی حملہ شروع کیا گیا ہے. خبر آپ کو دے رہے ہیں, دوبارہ حملہ ایران کی جانب سے کر دیا گیا ہے. یہ دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت دوبارہ جوابی حملہ کیا گیا ہے. ایران کی جانب سے اسرائیل پر ہائپر سونک میزائل اور ہائبرڈ ڈرون سے حملہ کیا گیا. ایران کی جانب سے 100 میزائل داغے گئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے اسرائیل پورٹ سٹی حیفا پر حملہ کیا گیا جس سے آئل ریفائنری میں آگ لگی ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے حیفا اور تامرہ بستی پر حملہ کیا گیا ہے. ایران نے اسرائیل پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت دوبارہ جوابی حملہ شروع کیا گیا ہے. ایران کی جانب سے اسرائیل پر ہائپر سونک میزائل اور ہائبرڈ ڈرون سے حملہ کیا گیا. ایران کی جانب سے 100 سے زائد میزائل داغے گئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے اسرائیلی پورٹ سٹی حائفہ پر حملہ کیا ہے. ایران نے اسرائیل پر ایک اور جوابی حملہ شروع کر دیا ہے. ایران نے اسرائیل پر 40 بیلسٹک میزائل فائر کر دیے ہیں. ایران نے اسرائیلی پورٹ سٹی حائفہ پر حملہ کیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے اسرائیلی پورٹ سٹی حائفہ پر حملہ کیا ہے جس سے آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی ہے. آپ یہ سکرین پر ویژولز آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے حائفہ اور تامرہ بستی پر حملہ کیا گیا ہے. ایران نے اسرائیل پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت دوبارہ جوابی حملہ شروع کیا گیا ہے. یہ جوابی کارروائی کی گئی ہے ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف. آج اسرائیل کی جانب سے بوشہر کے 2 بڑی گیس فیلڈز پر حملہ کیا گیا تھا اور اس میں کافی نقصان بھی ہوا. یہ جنوبی پارس اور فجر جام گیس فیلڈز ہیں جہاں پر حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے. اور جو ایرانی دفاعی سسٹم ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیلی جو حملے ہیں اس کو ناکام بنانے میں مصروف بھی ہیں.
لیکن اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دفاعی سسٹم ان کا ناکام ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ایرانی دعویٰ یہ ہے کہ ان کا دفاعی نظام کام کر رہا ہے، اور جتنے بھی حملے اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، بالخصوص جو کہ جنوبی فارس اور فجر جام کی جگہ پر کیے گئے، وہاں پر انہوں نے اس کو باقاعدہ بہت اچھے طریقے سے جو ڈیفنس سسٹم ہے انہوں نے کام کیا، لیکن اس کے باوجود 80 افراد جو ہے انہوں میں ایران کے شہید ہوئے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران، تبریز، شیراز، زنجان میں اسرائیل نے حملے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر شہروں پہ بھی حملے کیے گئے، ٹارگٹ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران جو جنرل اسٹاف انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں جنرل غلام رضا مہرابی، وہ بھی شہادت پا گئے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی چیف آف آپریشنز جنرل مہدی ربانی، اسد آباد کے پولیس چیف میجر حبیب اللہ اکبریان اور سیکنڈ لیفٹیننٹ امیر حسین سیفی بھی شہید ہوئے تھے۔ جی بالکل، پاکستان نے بھی اسرائیلی جارحیت پر ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم کے ایرانی صدر سے گفتگو کی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ایرانی صدر نے مشکل وقت میں ایران کی حمایت اور یکجہتی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو عام خبر سے بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا ہے۔ ایران کے بارے میں کہا گیا کہ چند گھنٹوں کے اندر ایران مختلف جگہوں پر حملے کرے گا، اور یہ حملوں کی شدت جو ہے پہلے تمام حملوں سے بہت ہی زیادہ ہوگی، جس کا جواب جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ یہ تازہ ترین جو حملہ کیا گیا یہ انتہائی شدت کے ساتھ کیا گیا۔ 40 کے قریب جو بیلسٹک میزائل ہیں یہ حیفا شہر میں داغے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پورٹ سٹی ہے اسرائیل کا، جہاں پر دھوئیں کے بادل دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آگ جو ہے اس کے شعلے آسمان کی بلندیوں تک نظر آ رہے ہیں۔ عوام کی جو ہے چیخو پکار بھی سامنے نظر آئی، اور رات کے اس پہر یہ حملے ایران کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شدید حملے جو ہے وہ کیے جائیں گے، جو کہ اسرائیل نے حملے کیے اس کی یہ جوابی کارروائی ہے، اور اسرائیل کی جو کارروائی کی اس سے یہ زیادہ شدت اور زیادہ بھرپور کارروائی جو ایران کی جانب سے کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایران کی جانب سے جو اتحادی ممالک ہیں اسرائیل کے، ان کو بھی وارن کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ تنبیہ کی گئی کہ اگر آپ اپنے اڈے جو ہیں ہمارے خلاف استعمال کریں گے تو آپ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، جن میں 3 ممالک ہیں، امریکہ، برطانیہ اور فرانس۔ ان کے اڈوں اور بحری بیڑوں پر حملوں کی باقاعدہ ایران کی جانب سے وارننگ بھی دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جاسوسی کے الزام میں جو 5 افراد ہیں یہ بھی آج ایران سے گرفتار کیے گئے، اور ان کو باقاعدہ سزائیں دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک سابق امریکی انٹیلیجنس افسر نے کہا کہ اگر ایران کے یہ حملے جو ہیں اس طرح کے جاری رہے تو نیتن یاہو کی حکومت جو ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے، اسرائیل کے اندر سے ہی ایک آواز جو ہے وہ اٹھے گی، تو اس کے حوالے سے بھی مزید مواخذے کا اس سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ماریہ صاحبہ سرو نیوز سے بات کرنے کے لیے۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو دوبارہ سے ایران کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں اور شدت جو ہے پہلے سے زیادہ ہے، تو یہ ساری جو صورتحال اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں، یہ تو صورتحال ابھی تھوڑا سی اور جو ہے جنگ کی طرف جائے گی، کیونکہ ابھی تک ایران نے اسرائیل کے اوپر ایک امپیکٹفل اٹیک نہیں کیا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ جنگ رکے گی نہیں، اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ ایران جو ہے مطلب ایک فوکسڈ اٹیک کرے اسرائیل کے اوپر، تاکہ اس کے جو اس وقت مضمرات ہیں جو اسرائیلی اٹیکس کے اس کو روک سکے۔ اچھا، یونائٹڈ نیشنز کا جو کردار ہے یہ ابھی ہم نے کل دیکھا، تو اس کا جو اہمیت ہے یہ تو بہت کم ہو گئی۔ اگر ہم نے جو ورلڈ پالیٹکس کی بات کریں تو یہ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ کوئی بڑے کارروائی کی جاتی ہے، حملہ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ اس کا جو اہمیت ہے ختم ہو چکی ہے۔ تو کیا ابھی وہی سلسلہ ہے جو کہ لیگ آف دا نیشن کا تھا اور اس کا رزلٹ ہوا، تو کیا ان کا اینڈ بھی وہی ہونے والا ہے؟ دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز میں ابھی بھی بہت ساری کیپیسٹی ہے جہاں کام کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک جو ہے یونائٹنگ فار پیس کی ریزولوشن آ سکتی ہے، جہاں اگر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل غیر فعال ہوتی ہے تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی جو پاورز ہیں وہ یونائٹنگ فار پیس جو ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کو دی جا سکتی ہے۔
جہاں جی۔ طاقت بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور وہاں سینکشنز بھی لگائی جا سکتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہ ریزولوشن موو کرنے کے لیے کوئی آپ کو لابنگ کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہا. دوسرا یہ کہ آپ گلوبل کانشیس کے اوپر ویٹ کر رہے ہیں، لیکن گلوبل کانشیس جو ہے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ زمانہ جنگوں کا ہے، تو جس میں جو سائڈ پاورفل ہے وہی سائڈ جو ہے وہ پرویل کرے گی. اس لیے اس وقت لیگ آف نیشنز کی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اگر مڈل ایسٹ کی بات کی جائے تو اس سارے جو حملہ ہوا اور اس کے بعد جو ابھی تک پوزیشن ہے پورے جو مڈل ایسٹ ہے اس کی کیا حالت ہوگی، اور اس کے بعد پھر اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو اس کے پہ کیا اثرات ہوں گے، یہ جو مسلسل یہ سلسلہ جاری؟ دیکھیں اس وقت اور بالخصوص ایران نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے حملے کیے ہیں. ابھی تک امریکہ، برطانیہ اور جو ہے فرانس جو ہے جن کی بیسز بھی موجود ہیں مختلف جگہوں پہ، ان کے فوجی بھی ہیں مشرق وسطی میں، انہوں نے کوئی براہ راست حصہ نہیں لیا، اور ایران نے بھی کوئی ٹارگیٹنگ نہیں کی آف امریکن بیسز یا کوئی اس قسم کی چیز. لیکن اگر جنگ آگے جاتی ہے اور امریکہ اس کی معاونت کرتا ہے اسرائیل کی، اور اس کے بعد ایران جو ہے رسپونڈ بیک کرتا ہے ود اینی آف دا بیسز، تو پھر یہ صورتحال بگڑ سکتی ہے جس میں مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ جائے گی. دوسرا ایشو ہے آئل کا، کہ آئل کہاں سے گزر ہے. آئل جو ہے دنیا کا تقریباً 90% جو ہے بحر عرب کے سامنے سے اور اسٹریٹ آف ہارمز کے سامنے سے گزر رہا ہے. جی جی. اب یہ جو آئل ہے ظاہر ہے یہ ایرانی آئل نہیں ہے صرف، یہ باقی ممالک کا بھی آئل ہے. اور ایرانی آئل جو ہے بالخصوص اس وقت جو ہے کیونکہ سینکشن یافتہ ہے تو اس کی غیر سینکشن سچویشن کے اندر وہ بک رہا ہے، مطلب غیر روایتی طریقے سے بک رہا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ریالٹی بھی ہیں اور یہ امپیکٹ بھی کریں گی. اب آج سہارا جو آئل ڈیپو ہے تو اس کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے. ایران نے کہا ہے کہ وہاں تیل کم تھا، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل یہاں اٹیک کرے گا، لیکن وہ شاید آگ پہ قابو پا لے. لیکن اگر وہ کسی بڑی آئل ڈیپو کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ساری دنیا تک آئے گا. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ایران جو ہے یہ جو چوک پوائنٹ ہے جو ہرمز کا، تو اس کو جو ہے وہ اس پہ ہو سکتا ہے قابض؟ دیکھیے کام تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ان کی سینئر ملٹری لیڈرشپ اور IGRC کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا، اس کے بعد دوبارہ بھی نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے جو امیڈیٹ آپریشنل نیسیسٹی ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اسرائیل کی اسسمنٹ میں کہاں رکے گی. جی. اور دوسری جانب جو رشیا ہے اور امریکہ، ان کے میں آپس میں ٹیلی فونک بات بھی ہوئی، اور میرا خیال ہے اس میں یہی ہوا کہ جو ڈی اسکلیشن ہے اس پہ کوشش کی جائے کہ یہ ہو سکے. تو کیا یہ ایسا ہے؟ کیونکہ امریکہ تو کھلے عام یہ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ساتھ کھڑے ہیں جہاں پہ بھی وہ جانا چاہے. دیکھیں وہ کہہ تو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت رشیا بھی بہت پریشان ہے اور چین بھی، کیونکہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے آگے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس کا امپیکٹ سب کے اوپر آئے گا. ابھی جو ایک اور امپیکٹ جس سے بھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ جو ایٹمی کی بات جن کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے ریڈیشن فال آؤٹ صرف ایران تک نہیں رکے گا. انوائرمنٹل ڈیمیج امپیکٹ کے مطابق وہ تمام ریجن میں آئے گا، اور اگر آتا ہے تو اس کے بارے میں کیا رسپانسبلٹی ہے ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے. اس لیے انہوں نے تقریباً 5 سائٹس کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. یہ کروڑوں ڈالر کے ایک فیسلٹیز ہیں جہاں مطلب ہر طرح کا جو اٹیک ہے وہ ایک طرح سے ایک اسٹریٹجک اٹیک ہے. اب جب تک ایران واپس اسرائیل تک جنگ نہیں لے کے جاتا، یہ ایسکلیشن جو ہے ٹیمپریریلی اسٹاپ کرے گی، لیکن یہ کمپلیٹلی نہیں اسٹاپ کرے گی. اس کی کمپلیٹ اسٹاپیج کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جنگ جو ہے وہ اسرائیل تک پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا میم، ماضی کے اندر سعودیہ اور ایران کے جو تعلقات رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ کچھ ہفتوں کہہ لیں یا کچھ مہینے کہہ لیں تو اس میں بہت ہی پازیٹیو چیزیں سامنے آئیں. تو کیا اب یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں سعودیہ کوئی کردار ادا کرے گا یا کر رہا ہے؟ اس وقت تو کر رہا ہے. محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان نے بھی کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی جو ریجن کی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے کوئی دفاعی معاہدے نہیں ہیں. ان کے دفاعی معاہدے ہندوستان کے ساتھ تھے، ان کے دفاعی معاہدے ایک ایسے ملک کے ساتھ تھے جو آج اسرائیل کا جو ہے ایک آپریشنل پارٹنر ہے، ملٹری پارٹنر ہے. تو اس لحاظ سے ایک چیلنج کریٹ ہو گیا ہے، اور اگر آپ ان کی مدد کرنا بھی چاہیں تو آپ کے پاس اس وقت ایوینیوز جو ہیں جب تک ایران کی طرف سے واضح
جو ہے ایک کمیونیکیشن نیٹ ورک نہیں اسٹیبلش ہوتا کہ ان کو کیا چاہیے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو اس لیول پہ ہیلپ کر سکیں جتنی ان کو وار میں ضرورت ہے۔ اچھا میم، پاکستان کی طرف سے تو واضح طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے بھی کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر ان کی مدد کی گئی، یہ چیز بڑھتی ہے، مدد کی جاتی ہے، تو کس سطح پہ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے بھی صحیح، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا ایک فریم ورک ہے نا۔ اب جب آپ کوئی ملک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو مطلب بلینکٹس اور چیزیں تو نہیں بھیجنا شروع کر دیتے، ان کی ایک خاص ضرورت ہوتی ہے، دفاعی اعتبار سے ان کی خاص ضرورت ہوتی ہے، کمیونیکیشن مطلب بہت ساری چیزوں میں سفارتی سطح کے اوپر، اکنامکلی بہت ساری، لیکن اس کے لیے ان کو ایک اپنا وفد بھیجنا ضروری ہے تاکہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ کسی فریم ورک میں آگے جائیں۔ ورنہ آپ ان کی مدد کریں گے سیاسی سطح پہ، ان کی مدد کریں گے ڈپلومیٹک سطح کے اوپر، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ ایران کی طرف سے ایک ملٹری کمپوننٹ آئے، ایک ملٹری لوگ، ایک ڈیلیگیشن ضروری ہے کہ کم از کم پاکستان، سعودی عربیہ یا پولیٹیکل ڈیلیگیشن، تاکہ آپ ایک فریم ورک تو بنا سکیں، چاہے وہ جنگ کے دوران ہی کیوں نہ کریں۔ ابھی تک تو ممالک کے درمیان پاکستان، سعودی عربیہ، یو اے ای کوئی فریم ورک آف آپریشن نہیں ہے۔ تو جو فریم ورک آف آپریشن نہیں ہے، ہاں یہ درست ہے کہ ہماری ان کے ساتھ کچھ فرینڈشپ ٹریٹیز یا اس قسم کی چیزیں ہیں، لیکن ان کی وار ٹائم افیکٹونیس نہیں ہے۔ سو اس لیے اس وقت جو ان کی ضرورتیات ہیں اس کے لیے ایک افیکٹو ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ ان کو ملیٹریلی سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو کم از کم سفارتی سطح پہ بھی ان کو دیکھیں لیڈ کرنا پڑے گا۔ ہم ہمیشہ سنتے رہے کہ جی ایران بہت اسٹرانگ ہے ڈپلومیٹکلی، تو اس ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کو انہوں نے کسی چیز کے لیے استعمال کرنا ہے نا۔ اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، ایکٹیو نہیں ہوتے، تو وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے میم، جو وارڈ لاٹ جو سامنے آئے ہیں، جو آپ بھی جانتی ہیں، ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اسی طرح چلتا رہے، ان کے معاملات جو ہیں وہ بھی چلتے رہیں، تو وہ تو ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ ان کو ڈی ایسکیلیٹ نہ کیا جائے، یا جو بھی ہمارا پارٹ ہے۔ جی دیکھیں ان کی کوشش ہوئی کہ ڈی ایسکیلیٹ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے جنگی اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ لیکن ان کا جنگی اہداف یہ تھے کہ انہوں نے ایران کے یورینیم انریچمنٹ پروگرام کے اوپر اس کو اٹیک کیا، ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا، وہ انہوں نے کر لیا۔ تو اب جب وہ کر لیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتا دیا علاقے کے اندر کہ وہ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، کسی کو بھی مار سکتے ہیں، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ جو مرضی ہو۔ تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دفاعی نظام ہے جیسے آئرن ڈوم ہے، یہ تھوڑا کمزور پڑ گیا ایران کے سامنے، تو یہ دوبارہ سے اپڈیٹ کر کے دوبارہ بیچا جائے گا؟ دیکھیں اپڈیٹ کرنا ملٹری اکوپمنٹ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس میں تھوڑے سے سال چاہیے ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں چاہیے ہوتے ہیں، پیسے چاہیے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں چاہیے۔ اب جو ہم نے انڈیا کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کے کیا خیال سے انڈیا جو ہے 2 دن میں اس کو کھڑا کر سکتا ہے؟ مطلب ان کو تھوڑا سا وقت چاہیے نا، تھوڑا سا وقت درکار ہے یہ تمام چیزیں بنانے میں، سسٹمز ہوتے ہیں، اسٹرکچرز ہوتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میڈم یہ ایک بات تو واضح ہے نا کہ اسرائیل کی جانب سے مس کیلکولیشنز تھی ایران کے ریلیٹڈ کی، جس طریقے سے جس نیچر کا ایران نے جواب دیا ہے اسرائیل کو۔ نہیں، ابھی تک دیکھیں ایران نے کوئی جواب اس طرح کا نہیں دیا۔ ہمیں کچھ حقائق پہ مبنی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایران ایک بہت طاقتور ملک ہے، ایران ایک چھوٹا ملک نہیں ہے۔ ایران کے پاس جو ڈرون اٹیک کے ساتھ جو میزائل اٹیک کیے ہیں، ایران کے جو مد مقابل جو آئرن ڈوم ہے، وہ ایک وقت میں 48 سے زائد جو بلسٹک مسلس ہیں ان کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے، اور جتنے میزائل اٹیک کیے انہوں نے اس میں سے صرف 1 یا 2 نیچے مطلب پینیٹریٹ کیے۔ اب اگر اسرائیل کے خلاف انہوں نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو جو آج کی حکمت عملی ہے وہ بہتر تھی، جہاں انہوں نے 100 سے زائد میزائل اٹیک کیے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیچوریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہ سچویشن نہیں ہے جو اسرائیل کے اندر خوف و ہراس پیدا کر دے۔ اگر اسرائیل واپس آ کے آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور آپ کے بعد سیکنڈ فیز میں اصفہان پہ اٹیک کر رہا ہے اور اصفہان کے بعد اب سہارا جو آئل ڈیپو ہے اس پہ اٹیک کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ملٹری کمانڈ سینٹرز اسی طرح انٹیکٹ ہے۔ ایرانی ڈیفینس سسٹم ہے، اس کی میں کچھ ویکنیسز بھی سامنے آئی ہیں میم، آپ سمجھتی ہیں کہ ایسی بات صحیح ہے کہ ہیں وہاں پہ؟ جی یہ بات درست ہے۔ دیکھیں کیونکہ جو ڈیفینس سسٹم سے زیادہ ان کی انٹیلیجنس بریچ نظر آئی ہے۔ دیکھیں انٹیلیجنس بریچ جو ہے وہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ مطلب اگر آپ کی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے تو جو ان کی ایکچوئل کیپیسٹی ہے، جو کیپیبلٹی ہے، جو انسٹیٹیوشنلی ٹرانسفر ہوتی ہے، یعنی کہ ایک لیڈر سے دوسرے لیڈر تک ٹرانسفر ہوتی ہے، اگر
سچ مچ چیزیں مطلب ان آپریشن ہوں وہ آپ نہیں کر سکے. تو وار ٹائم ٹرانسفر ہوا ہے. وار ٹائم ٹرانسفر کے اندر پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں, بہت ساری نہیں پتہ چلتی ہیں. اس لیے ایران کی جو نئی ملٹری لیڈرشپ ہے وہ پرفارم تو کر رہی ہے اور اچھا پرفارم کر رہی ہے, لیکن کیونکہ جب تک فل کیپیسٹی پہ وہ آپریٹ نہیں کرتی تب تک جو دشمن اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ بہت ہوشیار ہے. اچھا میم, جو جنرل یونس سلیمانی سے پہلے تو جو پراکسیز ایران کی تھی وہ بھی بڑی مضبوط تھیں, اور جی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ ابھی تھوڑا سا اس کی کیا وجہ؟ کہہ رہی تھی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جیسے ابھی تک جو وار ہے وہ بڑی کیلکولیٹڈ میئر میں کی جا رہی ہے, ایران کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی. دیکھیں ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ آئیزس کس طرح اٹیک کرے گی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ آئیزس کس کی پراکسی ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایک بڑی سوچی سمجھی طریقے سے جو ہے اسرائیل جو ہے ملیٹریلی ایران پہ حملے کر رہا ہے. ابھی تک ایران نے جو ہے پراکسیز اپنی استعمال نہیں کی جو ان کی دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہے. اب یہ کس طرح استعمال کرتے ہیں, کیا ٹارگیٹس ان کو دیتے ہیں, یہ دیکھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے اسرائیل کے اندر جا کے اٹیک کرنا ہے وہ ایک اور چیز ہے. دیکھیں پراکسیز کام کرتی ہیں جہاں دوسرے ممالک ہوں, جہاں مطلب امریکن بیسز ہوں, جہاں کوئی اور چیز ہو. لیکن اگر آپ نے اندر کام کرنا ہے تو پھر اسرائیل تک آپ نے اگر لے کے جانی ہے جنگ, تو پھر اس کے لیے آپ کو میزائلز کی یا اس کے لیے دو وینٹیج پوائنٹ ہو سکتے ہیں, ایک عراق اور ایک لیبنان. اب عراق کی سرزمین اگر استعمال کر کے وہ جاتے ہیں تو وہ کس لیول سے جاتے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے, اس میں کتنی حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے. یہی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا عراق کی پوزیشن کے حوالے سے. ظاہر ہے ان کی ایک تو پوزیشن جیو اسٹریٹجی, دیکھیں جی عراق ایران کے زیر اثر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عراق کی آئل ریفائنریز بھی ایران کے پاس ہیں, ریلیجس سائٹس بھی ایران کے پاس ہیں, ان کی گورنمنٹ کا بھی اثر و رسوخ میں ایران کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اس لحاظ سے عراق کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایران کے زیر اثر ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوئے گی. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ دراصل یہ ہے کہ عراق جو ہے خود جو ہے جنگ یافتہ ہے, مطلب جنگ زیادہ ہے, اس سے بہت جنگ سے گزرا ہے. تو اس کی جو ملٹری کیپیسٹی ہے وہ بھی اس نوعیت کی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک کلیکٹیو ڈیفینس کریٹ کر سکے. تو اس وقت ضروری ہے کہ ایک کلیکٹیو ڈیفینس کریٹ ہو, ایک ایکو سسٹم کریٹ ہو کہ جو اس امپیکٹ کو مینیج کر سکے. اس وقت ایران کو سخت مسئلہ ہے ایمونیشن کی. میم ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ لیبنان بھی ہے لیکن جو امپورٹنٹ ملک ہے وہ جارڈن ہے. کیا کوئی وجہ, کوئی ایسا پوائنٹ ہے کہ جارڈن جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی طرف ٹیل ڈاؤن ہو سکے؟ نہیں, ممکن نہیں ہے. جارڈن جو ہے اسرائیل کا ڈیفینس پارٹنر ہے, مطلب ڈیفینس ایگریمنٹ کے تحت. تو جو لوگ قانونی طور پہ کسی دوسرے ملک کا حصہ ہیں اور ڈیفینس ایگریمنٹ کے طور پہ اس کے حصہ ہیں تو وہ ظاہر ہے جنگ کے دوران ایران کے ساتھ تو نہیں جائیں گے. یہ دیکھیں یہ کچھ حقائق ہیں, جو کچھ مسٹیکس ہیں جو اوورسیز ہیں, جو میرے خیال سے اس کرائسس کے بعد ایران کو ٹھیک کرنی ضروری ہیں. مطلب ان کو پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے, ان کو سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ روس کے ساتھ کرنا چاہیے, چین کے ساتھ کرنا چاہیے, تاکہ ان کی جو الائنس ہے اور جو اسٹرکچرل پاور ہے فار ڈیفینس وہ بہتر ہو سکے. دیکھیں بڑے ملک کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کو دفاع نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے آپ کو مطلب بہت زیادہ مین پاور, بہت زیادہ فورس چاہیے. اور پھر ایران کے اوپر اتنی سینکشنز لگائی گئی ہیں تو ایران ریزمپشن تو دے گا اس نیوکلیئر ٹاکس وغیرہ کی, کیونکہ وہ ایران کو سینکشن سے نکالنا چاہتا ہے. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جب تک کہ وہ واپس اسرائیل کے اوپر اٹیک نہیں کرتے تو جو ایران کے اندر سول وار کا خطرہ ہے یا اس قسم کا جو خطرہ بن سکتا ہے اس کو آپ نہیں اسٹاپ کر سکیں گے. تو یہ ایک نیسیسٹی ہے جو اس وقت ہے, اور ایران کی لیڈرشپ یہ سمجھ رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک جنگ نہیں بند کر رہے ڈسپائٹ دا کاسٹ پڑ رہی ہے ان کو, کم کاسٹ نہیں پڑی ہے. لیکن اگر وہ جنگ اس وقت ختم کر دیتے ہیں, اس نہج پہ ختم کر دیتے ہیں, تو پھر جو کاسٹ اسرائیل کے اوپر پڑی ہے وہ بہت کم ہے. دیکھیں 2-3 میزائل اڑنا, 2-3 بلڈنگز اڑنا, یہ ایک بہت کم نقصان ہے اسرائیل کا بنسبت اس کے کہ جو انہوں نے نقصان ملٹری سائٹس کا اور تمام چیزوں کا ایران کا کر دیا. میڈم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل نے بہت سارے اہداف حاصل بھی کر لیے ہیں, اور ہم نے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے. آنے والے وقت میں اگر وہ سارے اہداف حاصل کر لیتا ہے, جس میں اس کو ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی کے اوپر اس کو روک دینا ہے پراپر, اور آنے والے وقت میں آپ خطے کے اندر جو طاقت کا توازن ہے یا جو ایک امن کی صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں اتنی آسانی سے سارا کچھ نہیں روک سکتے ایران کے خلاف. اصل بات کو بلڈنگ تو تباہ کرنے کی نہیں ہے,
اگر آپ بلڈنگ تباہ کر دیں گے تو بلڈنگ دوبارہ کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ جب تک آپ کے پاس سائنسدان ہیں تب تک آپ کے پاس تو کیپیسٹی ہے. اور ایران کے پاس کوئی کم سائنسدان نہیں، ان کے پاس اچھے خاصے سائنسدان ہیں، 3000 سے زائد سائنسدان ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پورا اسٹرکچر آف پاور ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ اس اسٹرکچر آف پاور کے اندر کوئی مساعدت کے لیے کام کر رہا ہے. جس نے بتایا کہ ٹاپ لیڈرشپ کے سائنسدانوں کی کدھر تھی، 9 سائنسدان اگر انہوں نے اٹیک کیے ہیں اور ان کے گھروں پہ مارا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے میجر بریچ. اس بریچ کو آپ نے ختم کرنا ہے. اگر آپ اس بریچ کو ختم نہیں کرتے تو آپ جتنی مرضی بلڈنگز بنا لیں، جو مرضی کر لیں، کوئی آپ مجھے بتائیں کہ اس ٹاپ لیڈرشپ میں کون رہے گا؟ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ پہ ایک اور ملک آ کے اٹیک کر کے چلا جائے گا تو اس پروگرام کی سروائیویبلٹی کیا ہوگی؟ یہ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ سوچیں اس کے بارے میں. انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ ظاہر ہے یہ جو 9 سائنٹسٹ ہیں یہ پورے ایران کے پروگرام کو تو چلا نہیں رہے تھے، لیکن آپ نے میسج دیا ہے تمام لوگوں کو جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام میں کام کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم آپ کو کسی بھی ٹائم پہ اٹیک کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، تاکہ انٹرنلی جو سائنٹسٹ ہیں وہ ان کو چھوڑ جائیں. اور اگر وہ سائنٹسٹ ان کو چھوڑ جاتے ہیں تو ایران کی جو کیپیبلٹی ہے، نیوکلیئر کیپیبلٹی، وہ امیڈیٹلی ڈیمینش ہو جائے گی. دیکھیں بلڈنگ گرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نقصان ہے سارا کچھ ہے، لیکن آپ کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں. ریاست کے لیے ایک بلڈنگ کھڑا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سائنٹسٹ وہاں کھڑے ہیں. ان سائنٹسٹ کو اٹیک کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سائنسدان کمیونٹی کے اندر خوف و ہراس پیدا کیا جائے، ایران کا جو فیوچر نیوکلیئر پروگرام ہے اس کی جڑوں کو کمزور کیا جائے. اور یہ ایک بہت لیتھل اٹیک ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ ظاہر ہے ایران کو دیکھنا ہوگا اور ایران کو اس کرائسس کے فوراً بعد بہت سارے اسٹیپس لینے ہیں اور اس کے اندر باقی لوگوں کو بھی اسٹیپس لینے ہوں گے، کیونکہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے اندر جا کے اس طرح لوگوں کو اٹیک کریں گے، ان کے گھروں میں ماریں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ فیوچر وار بہت مشکل ہو جائے گی. میڈم ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران سے کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ دوسرا چانس ہے، اگر آپ ابھی بھی دوبارہ مذاکرات کی طرف نہ آئے تو آپ کے خلاف مزید ایک سخت اقدامات آپ کے خلاف اٹھائے جائیں گے. آپ کیا کہتی ہیں، کیا آپشن ہو سکتا ہے ایران اس کے پاس، امریکہ کے پاس یا اسرائیل کے پاس، امریکہ کو سامنے رکھتے ہوئے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ آئل ریفائنریز کو اڑانا شروع کر دیں تو بہت وقت لگتا ہے آئل کو بجھانے میں، اور اس کا جو ڈیمیج ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں نہیں بلکہ ایران کی لائف لائن پہ ہے. دیکھیں ایران کی جو طاقت ہے وہ ایران میں کہتے ہیں بازار کے ساتھ ہے، یعنی تجارت کے ساتھ ہے. تو اگر تجارت کو انہوں نے پہلے ہٹ کیا سوئفٹ سے نکالنے کے بعد، سینکشنز لگائیں، اس سینکشنز کے بعد جب آپ نے ان کو باہر نکال لیا اور جب ایران کو واپس آنے کی ایک ہوپ ملی تو آپ نے جنگ عائد کر دی. اور اب جنگ عائد کرنے کے بعد اگر آپ سینکشن سے ان کو نہیں نکالتے ہیں اور آپ ان کو وہیں چھوڑتے ہیں، پھر جو ان کی لائف لائن ہے، جو آئل سپلائیز ہیں، چاہے وہ غیر روایتی طریقے سے بک رہے ہیں، آپ ان کے اوپر آگ لگا دیتے ہیں تو اس کا جو ڈیمیج ہے وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر میں ہوئے گا. صحیح. اچھا میم، جو آئی اے ای اے کی پوزیشن ہے یہ تھوڑی سی پلیز واضح کیجیے گا کہ یہ اس وقت کیا ہے. ان کے سربراہ کے کچھ بیانات بھی سامنے آئے، کیا یہ بھی جو وار لارڈس ہیں ان کے زیر اثر ہیں؟ بہت افسوسناک پوزیشن آئی ہے جی. میں ایک ایٹمی ایکسپرٹ کے مطابق میرے تو خیال سے اٹ از مطلب بہت ہی غیر مناسب پوزیشن آئی ہے. دیکھیں یہ ان کا کام بنتا ہے کہ اگر کہیں دنیا میں، پہلی بات تو یہ کہ یہ بین الاقوامی جنگی قوانین کے مطابق آپ کسی بھی ایٹمی تنصیب کے اوپر ملٹری حملہ نہیں کر سکتے. بالکل. امریکہ نے اس کی تائید کی، اسرائیل نے حملے کیے. اس کے بعد جو وہاں سے ریڈیشن نکلی جو کسی بھی نیوکلیئر ایکسپرٹ کو پتا کہ ہو رہی ہے، اور ایران کی نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے بھی کہا کہ وہاں سے نکل رہی ہے. یہ کہ لوگ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اوپر سے بلڈنگ اڑی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیشن نہیں ہوئی. مطلب یہ تو ایک سرن جھوٹ بولنے کے برابر ہے نا. یہ ایسی بات ہے کہ آپ ایک آئل کیپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور کہیں کہ جی وہ آئل کیپ کے اندر سے آئل نہیں نکلا کیونکہ آپ کے مفادات ہیں. تو آئی اے ای اے ایک انٹرنیشنل واچ ڈاگ ہے، ان کو ایک بین الاقوامی ادارے کے طور پہ کام کرنا چاہیے تھا جو دنیا میں ایٹمی سیفٹی کو کرتے ہیں، اور پھر باقی تمام ممالک کا اس پہ ٹرسٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ایک بین الاقوامی ادارہ جو ہے جس کے کام ہے بنیادی کام، اگر آپ کو یاد ہو کہ آئی اے ای اے نے جو عراق کا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھا اس میں تو اسٹیٹمنٹ نہیں، یہاں اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے وہ کافی ہیں. بالکل. دیکھیے میڈم این پی ٹی بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا؟
دیکھیے این پی ٹی کے ممالک کے لیے بھی ایک یہ ویک اپ کال ہے، کیونکہ این پی ٹی بیسکلی یہ کہتا ہے کہ جی آپ ایٹمی پاور پلانٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ وہ پیسفل پرپسز کے لیے بنا رہے ہیں. صحیح. اور اس کے مطابق ایران کے پاس جو بھی کیس ہے ابھی تک ایران کو کہا گیا کہ وہ ایران ارریگولر ہے، مطلب کہ ایران کو وائلیشن آف این پی ٹی نہیں کہا گیا، ارریگولیرٹی آف این پی ٹی کہا گیا. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورتحال میں اگر ارریگولیرٹی ہے تو آپ کے پاس کیا سچویشن بن رہی؟ سچویشن یہ ہے کہ ان کو کچھ کرنا چاہیے تھا ایران کی پوزیشن کو وینڈیکیٹ کرنے کے لیے، لیکن کچھ نہیں کیا گیا اور کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. تو ظاہر ہے اس وقت جو این پی ٹی اسٹیٹس ہیں ان کے پاس کیا میسج آ رہا ہے کہ اگر آپ نئے اسٹینڈرڈ کو نہیں فالو کریں گے جو امریکہ دے رہا ہے، جو گولڈ اسٹینڈرڈ ہے کہ جی آپ انریچمنٹ نہیں کر سکتے، آپ پروسیسنگ نہیں کر سکتے، تو اگر ان کا دل چاہے گا تو آپ پہ عسکری حملہ کر دیں گے. اور اگر عسکری حملہ کر دیں گے تو پھر ٹریٹی نے آپ کو کیا دیا؟ آپ نے اپنی ایٹمی صلاحیت کو سائڈ پہ رکھی. اگر آپ کو کل کسی ملٹری اٹیک کے اوپر، جو اس وقت ان کا رائٹ ہے، دیکھیں ایران کی جو حق بات ہے، ایران کی جو پوزیشن ہے این پی ٹی کے لحاظ سے اور ان کا جو رائٹ ہے وہ بہت واضح ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا میم، ذرا چائنا کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ان کی ظاہر ایک اہمیت ہے اور ان کا بڑا پرانا تعلق ہے ایران کے ساتھ اور باقی معاملات میں بھی. تو چائنا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چائنا کی طرف سے ابھی فی الحال کردار ادا کیا جا رہا ہے یہ کافی ہے؟ دیکھیں یہ کافی نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایران کو کرنی پڑیں گی ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے، صحیح. جو انہوں نے نہیں کی ہے. ان کی جو معاہدے ہیں وہ تجارتی نوعیت کے ہیں، ان کے معاہدے مختلف نوعیت کے ہیں، تو ان کی جو کولیبوریشنز ہیں وہ ڈیفینس میں نہیں ہیں. مطلب ڈیفینس پارٹنرز جو ہیں وہ اب آج ان کے خلاف کھڑے ہوئے، جیسے انڈیا، یہ ان کے ڈیفینس پارٹنر ہے. اب اگر آپ کی اسیسمنٹ آف پارٹنرشپ غلط ہے تو اس اسیسمنٹ آف پارٹنرشپ کا جنگ کے دوران آپ کو اس کو بہت نقصان ہے.